النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ واجب التعظیم والاحترام، سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں آخری گفتگو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذکر خیر میں داخل ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ان کے ذکر کے ساتھ جو کچھ حج میں ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان ارکان کی شرعی اصطلاح اور ان کے ساتھ خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کا تعلق، اس پر ہماری گفتگو پہنچی تھی یہاں تک۔ آج آگے چلاتے ہیں۔ لفظ حج کا معنی بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ لغوی معنی تو ہے کوئی کسی کی محبت اور توقیر کے ارادہ کے ساتھ زیارت کو جائے، ملنے کے لیے جائے۔ ایک دوست دوسرے دوست کی زیارت کے لیے جائے، محبت دل میں لے کر، اس کی تعظیم و توقیر دل میں رکھتے ہوئے، تو اس جانے کو اور اس زیارت کرنے کو لغت میں حج کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں نے عرض کیا تھا آخر میں، پچھلے جمعہ گفتگو کے آخر میں، کہ شرعی اصطلاح میں خاص مہینے میں، اس خاص مہینے کے خاص دنوں میں، اور پھر ان دنوں اور راتوں کی خاص ساعتوں میں مخصوص ارکان کا بجا لانا حج ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حالات اور آپ کی صوالح معلوم نہ ہو تو اس کا حج نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، واقعات، آپ کی صوالح زندگی معلوم نہ ہو تو پھر ایسے شخص کا کوئی حج نہیں۔ اس لیے قرآن میں چاہا نہیں گیا بلکہ حکم کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات قرآن کریم سے جانے جائیں، بیان کیے جائیں، لوگوں کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ آپ خود بتلائیں عقلی طور پر، آپ دوڑ تو رہے ہوں صفا مروہ کے درمیان، لیکن آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ دوڑنا ہم پر واجب کیوں ہوا، تو پھر آپ کے دوڑنے میں روح ہی نہیں۔ آپ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوں تو وہ شیطان تو وہاں ہے نہیں، کوئی جاندار ذی روح چیز تو اس وقت آپ کو نظر نہیں آتی کہ جس کو آپ پتھر ماریں وہ زخمی ہو جائے اور وہ وائے اوئی وغیرہ کرے۔ آپ تو ایک دیوار کو کنکریاں مار رہے ہیں، تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا یا نہیں کہ ہمیں خالق جل جلالہ نے یا اس کے بعد اس کے آخر الزمان نبی نے
کیوں پابند کیا کہ ہم اس دیوار کو یا اس پلر کو پتھر مارے؟ یہ شیطان یہ ہوتا ہے، ایک پلر بنا ہوا ہے نا. تو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مارنے کا حکم کیوں ہے، تو بولیے اس کے حج میں کوئی روح ہوئی؟ اسی طرح کوئی شخص جا کر وقوف عرفات کرے، میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف مانا ٹھہرنا، بھائی فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اتنے گھنٹے تم نے وہاں ٹھہرنا ہے حالت احرام میں. تو بھی کیوں یہاں ٹھہرنا کیوں ضروری ہے؟ اور مینا میں جا کر جانور ذبح کرنا کنکریاں مارنے کے بعد، تو وہاں جا کر جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ جانور اللہ تعالی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اپنے گھر میں کر لو. یہاں نہیں گھر میں کیا جاتا، لیکن حاجی پر مینا میں جا کر قربان کرنا ہے. تو یہ سارے ارکان جو ہیں، ان ارکان کے پیچھے ایک حکمت ہے، آپ اس کو فلسفہ کہہ لیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے ارکان جو ہیں ان کا تعلق ہے ذات پاک خلیل اللہ کے ساتھ، کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے ان مقامات پر یہ عمل کیے تھے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں کیے تھے، کب کیے تھے، خلیل اللہ خود کون تھے، وہ یہاں آئے کیوں تھے، وہ عرفات میں کیوں ٹھہرے تھے، مزدلفہ میں کیوں ٹھہرے تھے، اور پلروں کو جو ہم پتھر مار رہے ہیں انہوں نے یہاں شیطان کو مارے تھے، تو شیطان کو کیوں مارے تھے؟ شیطان ان کے سامنے یہاں ہو گیا تھا، بالکل ظاہر ہو گیا تھا، عیاں ہو گیا تھا. تو پھر ہمیں یہ سب کچھ جاننا ہوگا کہ شیطان عیاں ہو گیا تھا، صفا مروہ میں پانی کی ضرورت تھی، مینا میں ہم مینا میں قربانی کرتے ہیں، انہوں نے مینا میں کیا کیا تھا. اب بولو یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو معلوم نہ ہو اور یہ سارے کام کیے جائے، میں نے ابھی کہا ہے اس کا حج نہیں ہوگا. ان ارکان کے بجا لانے والے پر ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیوں ارکان بجا لا رہا ہے، کیوں ادا کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا مدینہ کے لوگوں کو کہ کوئی حج کرنے نہ جائے، جو حج کرنے نہ جائے وہ اپنے گھر میں قربانی کرے. جیسے ہم حج کرنے ہم میں سے جو شخص نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے، تو وہ فقط قربانی کرتا ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیوں ہیں؟ یہ کیوں اور کیا آ گیا یا نہیں؟ تو ہم جب اپنا جانور ذبح کریں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کرتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے یہ اونٹ اور یہ جانور ذبح کیے تھے، تو لا محالہ قرآن و سنت نے بتلایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اور چھری چل جانے اور گردن کٹ جانے تک ان کے علم میں نہیں تھا کہ انہوں نے کس چیز کو ذبح کیا ہے. انہوں نے تو اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھا تھا، پٹی باندھی تھی، اور ذبح کیے جا رہے تھے، چھری چلائے جا رہے تھے. چھری چلنے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ نے
فرشتے کے ذریعے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کھسکا لیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور دمبے کو وہاں اور اس کی گردن کٹ گئی۔ جو ہی گردن کٹی تو آپ نے شکر پڑھا کہ بھی بیٹے کو ذبح کرنے کا آرڈر ہوا تھا، میں نے کر دیا۔ دیکھا تو وہ تو یہ کھڑا ہے، بیٹا تو یہ شادی سیٹ میں کھڑا ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ فوراً آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ قرآن ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، فرمایا ہم نے اس بچے کے بدلے میں ایک ذبح عظیم فدیہ دے دیا تھا۔ فدیہ کہتے ہیں ایک کے بدلے میں دوسرے کو دے دینا۔ کسی نے قربان ہونا ہو، اس کو ہٹا لینا اور اس کی جگہ دوسرے کو دے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ۔ ٹھیک ہے نا، فدیہ ہو گیا، فدیہ ہو گیا۔ ہمارے ہم بولے جاتے ہیں نا جی بھی وہ قصور فلاں کا اور فدیہ بن گیا، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، فدیہ بن گیا وہ کون ہے جی؟ پرویز رشید۔ آپ سمجھیں، یہ اس لیے فدیہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ایک کی جگہ سزا کسی نے بھگتنا ہو اور اس کی جگہ پر کسی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دیا جو انہیں دکھایا گیا تھا۔ تو اب ہم لوگ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب کرے، جو حج کرنے سے رہ جاتے ہیں، اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں، تو انہوں نے جانا کہ قربانی ہے کیوں؟ تو اسی طرح یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کیوں ہے؟ وہ دوڑے جاؤ، نہ کوئی پڑھنا نہ کچھ کرنا، اور کسی جگہ پر دوڑو اور کسی جگہ پر تیز قدموں سے چلو، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک تیز قدموں سے چلو، بلکہ تھوڑا دوڑو اور باقی جو ہے نا تیز قدموں سے فقط چلو، یہاں دوڑو وہاں چلو۔ یہ کیا پابندی ہے اور یہ ہے کیوں؟ تو بولیے اس کا جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس لیے قرآن میں امر آیا ہے خلیل اللہ کا تذکرہ قرآن میں کرو۔ یہ محض واقعہ اور قصہ نہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کے قصے کو قصے کے طور پر، مزے کے طور پر لے سکتے ہیں، آپ پر اس قصے کا جاننا واجب نہیں، حالانکہ اس میں بھی عبرت کے حصے ہیں، اس قصے میں بھی عبرت کے حصے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کا کوئی لفظ ہے فضول نہیں ہوتا، لیکن یہ قصہ جو ہے خلیل اللہ کا، جو یوسف علیہ السلام کے بھی بابا ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ان کا واقعہ جو ہے یہ قصے کے طور پر نہیں، یہ واجب کے طور پر، یہ لذت کے طور پر نہیں، یہ واجب ہے اس کا جاننا کہ ابراہیم کون تھے، کیا تھے، آپ کو مکمل جاننا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ کیوں ضروری ہے؟ یعنی حج میں تو جو کچھ آ گیا وہ بھی جاننا، لیکن حج میں تو انہوں نے یہ کچھ کیا، جو کچھ حج میں کیا اس سارے کا تعلق ہے، اس سارے کا تعلق بنتا ہے ارکان کا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب دونوں اکٹھے تھے، تو اس وقت جو اعمال ادا کیے گئے وہ ہیں ارکان، ما سوا اس کے کہ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے اس کا تعلق فقط سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو کیسے جدا کر سکتے ہو کہ یہ تو ایک اہلیہ ہے، دوسرے لخت جگر ہیں،
خلیل اللہ چھوڑ گئے، اگرچہ رضامندی ان کی بھی شامل ہو گئی، یعنی جب ان کو چھوڑا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی زبردستی چھوڑ گئے، چیختے رہے، چلاتے رہے اور وہ اونٹنی بھگا کر چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تو پوچھتی رہی کیوں ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں یہاں کیوں بٹھا کر جا رہے ہو، یہاں کوئی گھر نہیں، یہاں ہمارے سوا کوئی بندہ نہیں، یہاں پانی نہیں، یہاں خوراک نہیں، کیوں بٹھا کر جا رہے ہو؟ تو وہ سن ہی نہیں رہے، اب جواب ہی نہیں دے رہے، مڑ کر پیچھے دیکھ بھی نہیں رہے۔ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں۔ تو بالآخر جب اوجل ہونے لگے تو بی بی نے ایک لفظ اور شامل کر لیا، کہیں آپ کو اللہ نے تو ایسا کرنے کا، تو انہوں نے مڑ کر دیکھے بغیر سر ہلایا۔ تو بی بی کی زبان پر کیا آیا؟ بچہ تو بچہ تھا ابھی، بی بی کی زبان پر آیا ایسا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم اس کی رضا پر۔ تو اب دیکھیں کوئی رکن ایسا ہے جس میں آخری محبت الہی معجزہ نظر نہ آتی ہو، محبت الہی کی آخری حد جو انسان کے بس میں ہے نہیں۔ اب یہ تو آگے ہم حج کے دوران میں، اس سے پہلے بھائی ابراہیم خلیل اللہ ہیں کون، کیا ہیں، تو اس سے پہلے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہیں جو فلاں جگہ پر پیدا ہوئے، جس جگہ پر پیدا ہوئے وہاں ان کی کشمکش شروع ہو گئی تھی ایک بادشاہ کے ساتھ۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ خود کو خدا اور رب سمجھتا تھا، وہ خود کو رب سمجھتا تھا۔ خلیل اللہ نے اس کو اپنا رب نہ مانا، اور تن تنہا پوری قوم میں صرف وہی منکر تھے۔ نمرود کے منکر فقط وہی، منکر مانا انکار کرنے والا ہے جی، اور کوئی نہیں تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ، یہ سب کچھ ہمیں جاننا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کا واضح کچھ چند نام اللہ تعالیٰ نے وہاں لیے ہیں، ان کا امتحان لیا ہے، آزمایا ہے، ان کی آزمائش کی ہے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر بھی اسی میں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں برے۔ رات میں ایک عالم دین سے سن رہا تھا، خود تو میں نے تحقیق نہیں کی، کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، اس مچھلی کا پیٹ، ایک عالم دین سے میں سن رہا تھا، وہ حضور کے والدین کا درجہ اور ان کا ایمان بیان کر رہے تھے، کہ بھی جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام رہے ایک عرصہ تک، اس مچھلی کا پیٹ، وہ مچھلی عرش آدم سے بھی افضل ہے، وہ مچھلی عرش۔ انہوں نے کہا کہ یہ امام راضی نے لکھا ہے، امام راضی نے۔ اب پتہ نہیں امام راضی نے سورہ انبیاء میں لکھا ہے یا سورہ صافات میں، سورہ صافات میں ہے نا جی، وہ میں نے ابھی دیکھا نہیں، دیکھوں گا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، انہیں مچھلی نے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اندھیرے میں رہ گئے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ پہلے سے اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ اس کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک۔
وہ مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی اور آپ بھی. تو کہتے ہیں جس مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام کی معیت ہوئی کہ اس کے پیٹ میں آپ گئے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. وہ عالم دین کہہ رہے تھے کہ میاں جس مچھلی کے پیٹ میں باہر سے یونس علیہ السلام چلے گئے وہ اتنا افضل ہے، اور جن کے پیٹ میں بھی رہے اور جن کا گوشت بھی حضور تھے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بڑا نقطہ بیان کیا میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن ہے وہ بڑے عالم، بہت بڑے عالم. سید عبد القادر شاہ جیلانی مدد العالی، راولپنڈی ٹنچ باٹا اور لندن، وہ ان 2 جگہوں پر رہتے ہیں، بہت بڑے عالم. تو انبیاء صورت میں ان انبیاء کا ذکر کیا ہے، اس میں تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی رشد، سوجھ، سمجھ، بوجھ اور ہدایت پہلے سے دے دی تھی، پیدائش سے بھی پہلے. اس رشد اور سمجھ بوجھ کی بدولت جو ہی اس نے قوم میں شعور سنبھالا تو کہا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا انہوں نے اپنے ابا کو اور اپنی قوم کو ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، یہ کیسے تم نے بت بنا رکھے ہیں جن کے سامنے دست بستہ بیٹھے ہوئے ہو، دو زانو بیٹھے ہوئے ہو اور تعظیم کر رہے ہو جن کی، یہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ہو، اس کے سامنے پتھر ہو یا کوئی تصویر ہو، کوئی دوسرا آدمی آ کر کوئی اور وہ تعظیم کر رہا ہے، وہ بندہ بھی عمر رسیدہ ہے، اس کا باپ بھی یہی کرتا رہا، تو کہنے لگے یہ کیوں بیٹھے ہو یار، اس کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ یہ بات آسان ہے. پھر وہ بندہ ایک بھی نہیں کہا، وقوم ہی، پوری قوم کو کہا، وہ قوم کے لوگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ پتہ ہے آگے انہوں نے کیا کہا؟ ان کے جواب میں یہ آ گیا ہے کہ ہم نہیں فقط کر رہے بلکہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے ماں باپ کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے. تو بس چلو پھر تمہارے ماں باپ کرتے تھے اور تم بھی کرتے ہو تو تمہیں کچھ خبر نہیں، تم معذور ہو، یہاں بس ہو گئی؟ نہیں، آگے ہتھوڑا ہے. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے ماں باپ بھی سب گمراہ ہو. یہ کوئی آسان ہے قوم کو کہنا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے آپ یہ حق بات کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ ان آدمی کو یقین ہی نہیں ہوتا، میرا دادا یہ کرتا تھا، میرا باپ یہ کرتا تھا، وہ سب یہ کرتے، وہ غلط ہوتا تو وہ کیوں کرتے؟ یہ بڑی دلیل ہوتی ہے نا بندے کے سامنے، غلط ہوتا تو وہ کیوں کرتے، میرے بابا کی بھی بڑی عظمت ہے، پھر میرا دادا اس کا بڑا نام تھا، ہیں جی. تو اس لیے ان کو تو یقین ہی نہیں، کہنے لگے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم انت من اللاعبین، یہ مذاق کر رہے ہیں. وہ انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، ذرا تصور رہے معاشرہ میں کیا کچھ ہوتا ہے. فرمایا بل ربکم ورب السماوات والارض الذی فطرہن، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تمہارا رب اور زمین و آسمان کا رب، سب کا رب جو ہے وہ ہے فطرہن، جس نے تم کو زمین آسمان کو پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ حقیقی رب وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. انہوں نے انکار کیا، ہم تیری بات نہیں مانتے. تو فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین،
خدا کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ وہ کچھ کروں گا، ان کا حشر وہ کچھ کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو ان کا میں حشر کروں گا. پھر جب ہو جائے فجعلہم، جب وہ چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ سارے گاؤں اور بستی یا شہر چھوڑ کر جلا وطن ہو گئے؟ نہ. یہ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ. سورہ صافات میں ہے کہ ان کا ایک میلہ لگتا تھا سالانہ. وہ سالانہ میلے میں سارے لوگ بال بچے سمیت جاتے، وہاں جشن مناتے، آج کل کی زبان میں انجوائے کرتے. تو وہاں جب وہ چلے گئے تو قرآن کہتے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. تو ان سب کو جذاذا، جذاذ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کچرا کچرا کر دینا. سارے بتوں کو ہتھوڑا لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، گردن ادھر، تن ادھر، لات ادھر، ناک ادھر، اور صرف جو ایک بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا، اور ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا. وہ جب واپس آئے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس شخص نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کیا یقیناً وہ ظالم ہے. پتہ نہیں چلتا کس نے کیا، اور کس نے کیا ہوگا، کس نے کیا ہوگا. تم بتاؤ کس پر شک ہو سکتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک شخص بولا یا کچھ بولے، یار ایسا لگتا ہے کہ ایک نوجوان ہے. فتن کہتے ہیں بالکل گبرو نوجوان، 16 17 18 سال کی عمر ہو. تو فتن ایک نوجوان ہے، یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں. لگتا ہے کہ اچھا اب یہ نمرود کی مجلس ہے اور ساری کابینہ اس میں موجود ہے. فاتو بہی، اسے لے آؤ، جاؤ اسے پکڑ کر، بہی ہے آگے، فاتو بہی، اسے پکڑ کر لے آؤ، علی اعین الناس لعلہم یشہدون، ان سب کے سامنے لے آؤ. علی اعین الناس، ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ. کیوں؟ لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ گواہی دیں کہ یہ ہے. آپ کو پکڑ کر لایا گیا تو دربار میں آپ سے سوال ہوا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ ایک بندہ ہے اور دوسری طرف پوری ان کی جھوٹی خدائی ہے. ایک بندہ ہے فقط، اس کا وہاں طرفدار بولنے والا. بل فعلہ کبیرہم، فرمایا بلکہ ان سارے معبودوں کا، ان سارے خداؤں کا جو بڑا ہے نا، اس نے یہ کیا ہوگا. ہذا، وہ جو یہ ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو کٹے مرے پڑے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں کہ یہ کس نے کیا. یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، ان کانوا ینطقون، یہ اگر بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو تمہارا حشر یہ تو خدا ہے نا. فرجعوا، قرآن کہتے ہیں فرجعوا الی انفسہم، سارے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ میں چھپ گئے، گم ہو گئے، ماں مر گئی. سکوت چھا گیا سارے لوگوں پر. وہ یہ جو پوچھ رہا، ہمیں ان سے کیا پوچھیں یار، یہ جو کہہ رہا ہے ہمیں ان مرے ہوئے بتوں سے، خداؤں سے کیا پوچھیں. چپ، سکوت طاری ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے، قرآن سے بڑھ کر کون سی
کلام سچا ہوگا. قرآن کہتے فقالوا انکم انتم الظالمون، من ہی من میں کہہ رہے تھے ظالم تو یار تم خود ہی، اپنے آپ ہی میں کہہ رہے تھے یار جھوٹے تو ہم خود ہی ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کو انہوں نے بلند کیا کافی دیر کے بعد اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے تو نہیں ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں اور تو جانتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ مکالمہ ادھر ادھر کے سارے جملے قرآن میں آ گئے. ان کے جملے بھی قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کے جملے بھی. قرآن کہتا ہے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان. اف لکم، تھوک ہے تم پر. ہاں تف ہے تم پر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ذرا سنبھل کر بیٹھنا، پوری قوم ہے، ادھر ایک بندہ ہے اور دین دھرم جو بھی جس کا ہو. قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جو جہاں لگا ہوا ہے وہ وہیں خوش ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے وہ وہیں. تو کسی کو ہلانا آسان ہوتا ہے؟ ذرا آگے سنیں اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم پر بھی تھوک ہے اور اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی تھوک ہے. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ ایک آدمی پوری خدائی کو جھنجھوڑ رہا ہے. معلوم ہوا قوم میں بڑا ہونا، پیسے میں بڑا ہونا، دبدبہ میں زیادہ ہونا، مال اور جائیداد میں زیادہ ہونا یہ بڑا پن نہیں. حقیقت اور حق جو ہے یہ ہر چیز سے بڑا. ایک تھا فتن ہے ابھی نوجوان بچہ، وہ نوجوان بچہ جو ہے چونکہ دلیل کی قوت اس کے ساتھ ہے اس لیے وہ پوری قوم پر چھایا ہوا ہے. ایک لفظ بولتا ہے پوری قوم کا سر جھکانا پڑ جاتا ہے. اس لیے حق کی پہچان رجال سے نہیں ہوتی، حق کی پہچان دلیل سے ہوتی ہے. حق کی پہچان کثرت سے نہیں ہوتی، حق کی پہچان دلیل کی قوت سے ہوتی ہے. تم پر بھی افسوس جنہیں تم پوچھتے ہو ان پر بھی. یہ بڑی جرت کی بات ہے. کہنے لگے اس پر اچھا یہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، بتلائیں کس لیے حاوی ہے ابراہیم ان پر؟ بولو بابا، کیوں حاوی ہیں ان سب پر؟ ان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہوگی ان پر. یہ کون سی قوت تھی؟ حق کی. اور ان کے پاس یہ قوت نہیں تھی. اور جس کے پاس قوت دلیل کی نہ ہو وہ لٹھ اٹھایا کرتا ہے. اس لیے آگے کہا ان لوگوں نے قالو، ان سب نے یکجمع ہو کر کہا حرقوہا، وہ اسے پکڑو جلا دو، اسے پکڑ کر جلا دو، اس کے گھر کو مسمار کر دو. وَانْصُرُوا آلِہَتَکُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. وَانْصُرُوا آلِہَتَکُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو. اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم سے کچھ ہو سکتا ہے تو. بس اب یہی ہے، دلیل بلیل تو نہیں ہے. اب جاؤ
سوٹا پکڑو، ڈانگ پکڑو، ہیں جی بندوقیں پکڑو، اسلحہ پکڑو، ہیں جی اور بس چڑھ دوڑو اور کہو کہ طاقت ہے یا نہیں، ہمارے پاس طاقت ہے یا نہیں۔ یہ تو ایسے ہے نا کہ کوئی کسی سے علمی اس میں مقابلہ کر رہا تھا، دلیل کی بات ہو رہی تھی، ایک مولوی سے اور ایک جٹ تھا، تو دلیل کی بات ہو رہی تھی تو اس نے مولوی صاحب نے ذرا چپ کرا دیا، تو آگے اس نا وہ بازو پیش کرتا ہے، کہنے کہ مولوی صاحب آؤ بازو پکڑتے ہیں ہاں اور دیکھتے ہیں تیرے پاس طاقت زیادہ یا میری پاس۔ ارے بھائی جہاں دلیل کی ضرورت ہے وہاں دلیل ہوں گے، بازو پکڑنا تو اپنی جگہ پر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کیوں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج کو منسوب کیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے احوال جاننا لازم کر دیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے ساتھ محبت کوئی کرے تو کس طرح کرے، اللہ کے خاطر کوئی کسی کے ساتھ لڑے تو کس حد تک لڑے، اللہ کے نظام کی خاطر کوئی باطل کے ساتھ لڑے تو کس طرح لڑے۔ ہاں اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، چنا خود را نگاہداری، چنا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں چنا خود را نگاہداری کے بائی بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود زے خون دوستاں خواہی۔ تو نے اپنے آپ کی عزت یوں محفوظ رکھی ہے اور تو نے اپنے آپ کو یوں منوایا ہے سو بے نیازی کے ساتھ کہ تو اپنے وجود، اپنی ہستی اور اپنے ہونے پر جو گواہی قائم کرتا ہے وہ دوستوں کے خون سے قائم کرتا ہے، دوستوں کو لڑا دیتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ بھی اپنے آپ کو نمرود کے مقابلے میں کیسے، نمرود رب ہے یا نہیں؟ نمرود اپنے آپ میں تیسرے پارے میں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ہاں جی تو وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خدا کے لڑا نہیں، اس نے کہا تو نہیں معبود، معبود میں ہوں، اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل میرا یہ دوست ہے، یہ خون پیش کرے گا، تیری آگ میں چلا جائے گا، تو جس جھولے میں بٹھائے گا تاکہ اس جھولے کی تو رسیاں کاٹے اور یہ آگ میں چلا جائے، آپ خوشی خوشی بیٹھ جائے گا، آگے میرا کام کہ میں کیسے بچاتا ہوں، یہ اس کا کام کہ یہ کیسے جاتا ہے۔ یہ سمجھ گئے نا؟ علامہ اس کو فرما رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو دوستوں کے خون سے منواتا ہے، دوستوں کو پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زے نوری سجدہ نکاہی، زے خاکی بیش ازاں خواہی۔ مقام بندگی اور چیز ہے اور مقام عشق اور چیز ہے۔ تو نوریوں سے فرشتوں سے سجدہ چاہتا ہے اور تو آدمی سے سجدے سے بھی کچھ اور چاہتا ہے۔ آدمی سے فقط سجدہ نہیں چاہتا بلکہ سجدہ بھی ہو۔ اس لیے تو علامہ نے کہا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم کی داستان رنگین ہے۔ کس سے؟ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ حسین بھی حرم کی داستان رقم کرنے گیا تھا، اسماعیل بھی اپنی گردن حرم والے کی خاطر کٹا رہا تھا۔ فرمایا وہ اپنے آپ کو دوستوں کے خون سے ہی منواتا ہے، نوریوں سے فقط سجدہ چاہتا ہے، خاکیوں سے سجدہ سے کچھ اور